أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بیٹے، آپ لوگ کیسے؟ الحمدللہ۔ کیا یاد ہے پچھلے کلاس کا ہمارا چرچا کس پر تھا؟ کس پر تھا بیٹے؟ ماشاءاللہ، موت کے بعد، یہ دنیا سے روانہ ہونے بعد ہمیں کیا ہو جائیں گے اس کے بارے میں تھا ہمارا چرچا۔ اس دنیا سے جانے بعد، مرنے بعد ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ بتائیے بیٹے، وہ جہاں کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ ہے۔ کیا ہے نام؟ عالم برزخ ہے۔ تو یہ عالم دنیا سے سبھی لوگ عالم برزخ جانے والے ہیں۔ ہم لوگ بھی ایک دن جائیں گے، وہ کب ہے ہمیں پتہ نہیں۔ کبھی آج بھی ہو سکتا ہے، معلوم نہیں۔ کبھی آج بھی ہو سکتا ہے، معلوم نہیں۔ یہ جو ویڈیو میں جو بات کر رہا ہوں وہ بھی پورا کر سکتا ہے یا نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ آپ لوگ سن رہے ہیں یہ سب کچھ، آپ کو بھی پتہ نہیں یہ پورا سن سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارے جو موت ہے ہمیں اتنے قریب ہوتا ہے، کہاں سے کب کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک انسان کا گارنٹی۔ ہم لوگ سامان خریدنے کے لیے جانے وقت ہم لوگ پوچھ رہے ہیں یہ موبائل کو کتنے سال کا گارنٹی ملے گا، یہ اے سی کو کتنے سال تک گارنٹی ملے گا، ہمارے جو کپڑا ہے اس کو کتنے سال گارنٹی ملے گا۔ ہم لوگ سب کچھ پوچھتے ہیں، مگر ہمارے لیے کیا گارنٹی ہے؟ ہمارے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کبھی بھی یہاں سے روانہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی یہاں سے جانے پڑے گا عالم البرزخ کے طرف۔ تو آئیے بیٹے، ہم لوگ مرنے بعد ہم لوگ کہاں پہنچیں گے؟ عالم برزخ میں۔ کہاں؟ عالم برزخ میں۔ عالم برزخ پہنچ گئے تو یہ دنیا میں جو چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی اس کو پتہ ملے گا، ادھر جو چل رہا ہے اس کے بارے میں اس کو آئیڈیا ملے گا۔ ہمارے قبر کے پاس اگر کوئی یہاں کے ہم سے سلام کیے تو السلام علیکم دار قوم المؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، یہ سلام کہنے کے جو صورت ہے، السلام علیکم دار قوم المؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اگر ایسے کوئی آ کے بتائے تو ہمیں وہ سن سکتا ہے، ہم لوگ اس کو جواب دیں گے، اور ہمارے جو جواب ہے جو مر گئے اس کے جواب باقی لوگ نہیں سنیں گے، جواب ہو جائیں گے، کوئی شک نہیں ہے۔ جو چلتے ان کے چلنے کے جو آواز ہیں، قدموں کی آہٹ ہے، قبر سے ہم لوگ دنیا میں چلنے والوں کے آہٹ بھی، ان کے قدموں کے آہٹ بھی ہم لوگ سنیں گے۔
یسمع قرع نعالہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ لوگ سنیں گے قرع نعالہم، جو اس کو جنازہ اٹھا کے آئے تھے، اس کو قبر میں جو رکھے تھے، وہ لوگ جانے وقت ان کے قدموں کے آہٹ بھی یہ لوگ سنیں گے، قدموں کے آہٹ بھی مردے لوگ سنیں گے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، جب جنگ بدر ہو گئے، الحمدللہ مسلمانوں کو کامیابی مل گئے، کافر لوگ پورے برباد ہو گئے، تو کافروں کے پورے لاشوں کو جمع کر کے ایک کنواں میں ڈال دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے کرنے کے لیے حکم دیے، تو سب ڈالنے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، کیا ہم لوگ پہلے سے بتائے تھا ایسے ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، یہ سب ہمارے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سن رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے سوال آ گئے، کیا حضور، کیا وہ لوگ سنتے ہیں یہ پورا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جواب تھا، سوچنے کی بات ہے، فکر دینے کی بات ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ بات تم اور مردے لوگ ایک ہی جیسے سن رہے ہیں، ایک ہی جیسے سن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بات بھی میں پوچھتا ہوں، قبر میں پورے لٹانے بعد ادھر کوئی آئیں گے کیا؟ کوئی آئیں گے؟ آئیں گے، کون آئیں گے؟ دو فرشتے آئیں گے، دو فرشتے آئیں گے۔ کیا نام ہے ان کے نام؟ منکر علیہ السلام اور نکیر علیہ السلام۔ یہ دونوں کہاں آئیں گے؟ قبر میں آئیں گے۔ قبر میں آ کے وہ لوگ کیا کریں گے؟ قبر میں آ کر وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ یہ مردے کو بٹھا دیں گے، بٹھا کے سوالات پوچھنے شروع کریں گے۔ کیا کیا سوالات ہیں؟ من ربکا، تمہارے رب کون ہے؟ یہ سبھی سے ہو جائیں گے۔ من ربکا، تمہارے رب کون ہے؟ ومن نبیکا، تمہارے نبی کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وما دینکا، تمہارے دین کیا ہے؟ تمہارے دین کیا ہے؟ اور اس کے بعد ان کے سوال ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کے وہ لوگ پوچھیں گے کے بارے میں آپ کو کیا علم ہے، کیا معلوم ہے ان کے بارے میں، وہ بھی سوال ہو جائیں گے۔ سوال کے وقت کس کو جواب ملیں گے؟ مؤمنوں کو جواب ملیں گے۔ کس کو؟ مؤمنوں کو جواب ملیں گے، کافروں کو جواب نہیں ملیں گے، کافروں کو جواب نہیں ملیں گے۔ مؤمن لوگ سبھی کے جواب دیں گے، کافر لوگ ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا بول کے پکاریں گے۔ تو مؤمنوں کے لیے ثواب ہو جائے گا اور کافروں کے لیے سزا بھی ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں بچائے۔ انشاءاللہ آئیے کتاب پر آئیے، ہمیں وہ کتاب پڑھیں گے۔ کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ چیپٹر نمبر 10، اس میں دوسرا پیراگراف، حیات بعد الموت۔ مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور لوگ دھیرے دھیرے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، قدموں کی آواز سنے گا۔ کون؟ یہ جو مر کے قبرستان میں بیٹھ رہے ہیں۔ تمام لوگوں کے جانے کے بعد دو فرشتے منکر علیہ السلام اور نکیر علیہ السلام قبر میں وارد ہوتے ہیں۔ تمام لوگ جانے بعد دو ملائکہ آئیں گے، منکر علیہ السلام اور نکیر علیہ السلام۔ وہ دونوں آ کے مردے کو اٹھا کر بٹھائیں گے، مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور 3 سوال پوچھتے ہیں۔ کتنے سوال؟ 3 سوال۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ کیا ہے جواب؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ کیا ہے جواب؟ میرے دین اسلام ہے۔
تیسرا سوال، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کے وہ پوچھیں گے یہ شخص کے بارے میں آپ کو کیا علم ہے، آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ مومن تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے، مگر کافر ہر سوال پر ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا کہتا ہے۔ مومن کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور کافر کے لیے مختلف قسم کے سزائیں بر دی جاتی ہیں۔ سوال کے جواب ہونے بعد مومن کو پورے ثواب ملے گا، اور کافر کو کوئی جواب نہیں ملا، اس کے وجہ سے اس کو پورے سزا ہو جائے گا۔ مومن تینوں سوال کے جواب دیتا ہے، مگر کافر ہر سوال پر ہائے افسوس میں نہیں جانتا کہتا ہے۔ مومن کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور کافر کے لیے مختلف قسم کی سزائیں بر دی جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد روح اور بدن کا تعلق برقرار رہتا ہے، اور بھی وہ اسٹیبلشڈ رہیں گے، اور بھی وہ رہیں گے، وہ کنٹینیو ہو جائیں گے۔ مردے پر جو بھی عذاب واقع ہوتا ہے اس کا درد روح کو محسوس ہوتا ہے، اس کے درد پورا کس کو محسوس ہوتا ہے؟ روح کو محسوس ہوتا ہے۔ یا جو بھی نعمت اسے ملتی ہے ان کی لذت اس سے پہنچتی ہے۔ اگر نعمت مل گئے تو، ثواب مل گئے تو اس کے لذت بھی یہ روح کو مل جاتی ہے۔ اس لیے قبر کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر دن قرآن پڑھنا چاہیے۔ قبر ہمیں معلوم ہے، ادھر لائٹ نہیں ہے، ادھر پورے اندھیری ہے، سب کچھ اندھیری ہے، اور ہم لوگ ادھر کوئی ایک چیز سے بھی نہیں جاتے ہیں۔ تو اس لیے قبر کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر دن قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ اور تمام طرح کی برائیوں سے دور رہنا چاہیے، پورے برائیوں سے بھی دور رہنا ہے، اس کے ساتھ بہت نیکیوں سے اس کے زندگی کو روشن کرنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔